پھپھیوں کا جائیداد میں حصہ انڈیا سے پوچھا ہے جی. ہمارے دادا کے 4 بیٹوں نے دادا کے انتقال کے بعد آپس میں جائیداد تقسیم کر لی. سب کے حصے میں 4 ایکڑ زمین اور ایک چھوٹا سا مکان آیا, لیکن پھپھیوں کا حصہ ان کو نہیں دیا گیا. ہماری پھپھیوں کا کتنا حق بنتا ہے؟ ایک پھپھی کا انتقال بھی ہو گیا. کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا بھائی انہوں نے. اگر پھپھیوں کو وراثت نہیں دی ہے, دادا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کا بھی حصہ ہے, بیٹیوں کا بھی حصہ. ہر بیٹی کا حصہ بیٹے کی نسبت آدھا ہے. تو جن کا انتقال ہو گیا, دادا کے انتقال کے بعد اگر پھپھی کا انتقال ہوا ہے تو ان کا حصہ ان کے شوہر اور ان کے بچوں میں جائے گا, ان پھپھی کے بچوں میں. تو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. قرآن تو بہت شدید وعیدیں سناتا ہے کسی کا مال ناحق کھانے پر, اور عورت کا مال کھانے پر تو اللہ نے الگ سے آیت نازل کیا, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے وارث بن جاؤ. کیبل اور وائی فائی کا بزنس بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے جی. بھائی جو لوگ بھی مسائل پوچھتے ہیں اپنا نام بتا دیا کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے. کیبل ٹی وی وائی فائی کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, ٹی وی کا بہت غلط استعمال بھی ہے, صحیح استعمال بھی ہے. وائی فائی تو ایک انٹرنیٹ کے لیے آپ کنیکشن لیتے ہیں, تو انٹرنیٹ کا صحیح استعمال بھی ہے, غلط استعمال بھی ہے. شریعت میں اصول یہی ہے کہ ایک چیز کا صحیح استعمال بھی ہو, غلط استعمال بھی ہو, اور جو استعمال کرنے والا وہ مکمل اپنے اختیار سے اگر اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنے والے کو گناہ ملے گا. مثال دیتا ہوں نا میں, آپ نے چاقو کی ایک دکان کھول لی, چھری چاقو کی. اب چھری چاقو سے لوگ قتل بھی کرتے ہیں اور جانور بھی ذبح کرتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ چاقو کا بزنس ہی حرام ہو گیا ہے. کمپیوٹر کا بزنس دیکھ لیں, موبائل کا بزنس دیکھ لیں, اسی موبائل میں غلط کام بھی ہو رہے ہیں, صحیح کام بھی ہو رہے ہیں. تو اسی طرح وائی فائی کا ایک کنیکشن ہے یا کیبل ہے, تو اس میں دونوں چیزیں ہیں, تو اس لیے اس کا کاروبار جائز ہے. لیکن بہرحال اگر کسی کے بارے میں یقین ہو کہ اس نے غلط مقصد ہی کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کو نہ بیچا جائے. احتیاط ہے اس میں.